ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے، اللہ پاک نے دوبارہ ہمیں مساجد میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ اتنے دن ہمارے ایسے گزرے کہ اس میں بہت معمولی تعداد میں لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے کثیر تعداد میں بھی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے صفائی کے ساتھ اور سینیٹائزر وغیرہ کے استعمال کے ساتھ، اور اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو باضابطہ اس کی جانچ ہو، بعد میں وہ مسجد میں داخل ہو، ان تمام احتیاطی تدابیروں کے ساتھ مسجد میں آنے کی اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے۔ ہمیں اس کا بے حد اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمارے علاقے میں چند دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ کئی سالوں سے ہم بارش سے محروم تھے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام جب بارش ہوتی تو آپ گھر سے باہر تشریف لاتے تاکہ بارش کے پانی سے تر ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال پر کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی براہ راست اللہ کی طرف سے ابھی ابھی اتر رہا ہے، بالکل صاف شفاف پانی ہے، پاک پانی ہے، اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ بہرحال تو بارش بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہر میں نازل کر رہا ہے۔
اس کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے. شکریہ ایک تو زبان سے ادا کیا جاتا ہے الحمدللہ کہہ کر، اور ایک اعضاء و جوارح سے یعنی جسم کے ذریعے، یعنی کچھ رکعتیں پڑھ کر یا غریبوں پر اپنا مال صدقہ خیرات کر کے بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ پاک پانی کی قحط سالی کو دور کرنے کے لیے ہمارے اوپر بارشیں برسا رہا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے، اور یہ بارش ہمارے لیے فائدہ پہنچانے والی ہو، نقصان وغیرہ کا باعث نہ ہو. عمل کریں گے انشاءاللہ. کل پڑھیں گے نا 2 رکعت، ابھی پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھ لے وقت ہو، یا پھر شام تک 2 رکعت نماز سب لوگ پڑھ کر کے دعا کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں تقریباً 25 انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. کسی واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور کسی کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو جن سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے مکمل طور پر اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. اور کسی پیغمبر کا کوئی ایک خاص واقعہ ہے تو بس اسی ایک خاص واقعے کو بیان فرما دیا، کہیں اجمالاً بیان فرمایا اور کہیں تفصیلاً بیان فرمایا. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے واقعات کو پڑھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں. ہماری زندگی کے اندر بھی بندہ ہونے کی حیثیت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے حتی المقدور جتنا ہو سکے ہم لوگ کوشش کریں اور مکمل کوشش کر کے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. عبرت پکڑیں. واقعات کو سننے کا مقصد صرف لطف اندوز ہونا، مزہ لینا، سن کر کے بھول جانا نہیں ہے، بلکہ اس میں جو عبرت والی بات ہوتی ہے اس کی طرف مکمل اپنی توجہ کو مبذول کرنا اور اس پر عمل کرنا، اور سنی ہوئی پکی بات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہمارا مقصد ہے. پہلے زمانے کی مائیں بچے جب رات میں سوتے نہیں تھے تو ان کو پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتے تھے. اولیاء اللہ کے واقعات کتابوں سے پڑھ کر جو ان کو یاد ہوتی یا کسی سے سن کر ان کے ذہنوں میں وہ واقعات ہوتے تو بچوں کو وہ واقعات سنایا کرتے، اولیاء اللہ کے واقعات سنایا کرتے، کوئی دعا سکھا دیا کرتے، کلمہ وغیرہ پڑھایا کرتے، قرآن شریف کی کوئی سورت ان کے سامنے پڑھا کرتے تھے. آج کل کی مائیں اور باپ ایسے ہیں جن کو نبیوں کے نام کا بھی پتہ نہیں ہے. نبیوں کے واقعات تو درکنار، نبیوں کے نام سے بھی ہمارا مسلمان آج کا بالکل ناواقف ہے. پیغمبروں کے نام کتنے ہیں؟ ایک آدمی سے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائیوں نے گشت کے دوران ایسے ہی بات چیت چل پڑی تو پوچھا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو بہت جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں.
وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہے. ولی کو نبی بنا دینا یا نبی کو خدا بنا دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اہم اولیاء اللہ کے نام کیا ہیں, صحابہ کرام کے جو اہم نام کیا ہیں, اور اسی طریقے سے پیغمبروں کے کم از کم نام کیا ہے, کچھ بھی معلوم نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں پیغمبروں کے نام یاد کرنا چاہیے, صحابہ کرام کے نام یاد کرنا چاہیے, اولیاء اللہ کے نام یاد کرنا چاہیے, قرآن کریم کی خاص صورتیں اور ان کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے, اور پیغمبروں کے جو واقعات ہم سنتے ہیں ان کو یاد رکھنا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے, ماں کے سامنے, بیوی کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے بیان کرتے رہنا, مذاکرہ کرتے رہنا, موبائل کو اٹھا کر کے قبرستان میں ڈال دینا. ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آج کیا ہے؟ سب سے بڑا شیطان, آج کے دور کا سب سے بڑا شیطان جو ساری دنیا کے لوگوں کو, چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو, سب کو اپنی گرفت میں لیا ہوا. یہ آج کی دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اینڈرائیڈ اور دوسرے قسم کے موبائل. تو بچوں کو اس سے دور رکھنا اور بڑے بھی دور رہنا, ضرورت کے وقت استعمال کرنا. بچوں کے سامنے بڑے موبائل میں اپنا ضروری کام بھی کر رہے ہوں, بچے یہی سمجھیں گے کہ باپ کچھ کھیل رہا ہے, کیونکہ وہ بچہ جس دماغ کا ہے اسی اعتبار سے سوچے گا. تو بچوں کے سامنے دین کی باتیں کرنا ہے. خیر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کی زندگی میں جو خاص واقعات پیش آئے, جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے, خاص طور پر اس کا اجمالی طور پر آپ حضرات کے سامنے کچھ تذکرہ کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً آج سے 4000 برس پہلے عراق میں پیدا ہوئے, اور جب آپ نے آنکھ کھولی اور کچھ شعور آپ کو ہوا, میچورٹی کچھ آئی, تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے والد آزر, جن کا نام تھا, بعض لوگوں نے ان کو چچا کہا ہے, لیکن اکثر نے یہی کہا ہے کہ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہی تھے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے والد آزر اپنے ہاتھوں سے مٹی کے بت بنایا کرتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے, اور خود ان کی عزت اور ان کا احترام کیا کرتے تھے, اور ان کی تعظیم کرتے اور ان کو خدا مانتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی کفر سے اور کفر کے اعمال سے, شرک سے اور شرک کے اعمال سے بیزارگی کا اظہار کیا کرتے تھے. بچپن سے ہی فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ ان کے اندر ڈال دیا تھا کہ وہ ایک مکمل توحید پرست تھے, شرک سے کفر سے بالکل بیزار رہا کرتے تھے. کبھی ان بتوں کی تعظیم آپ نے نہیں کی, نہ ہی ان کو خدا سمجھا. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو دعوت کا حکم ملا, تو آپ نے اپنے والد محترم سے کہا, یا ابتی, اے میرے ابا جان, لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
वला युगनी अन्का शैआ, कि आप ऐसे बुतों की पूजा क्यों करते हैं जो आपकी कोई बात सुनते नहीं हैं और न वो आपको देख सकते हैं, और अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आपको लाहिक हो जाए, वो बुत आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। क्या फायदा है? इस तरह एक लंबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके वालिद आज़र के दरमियान गुफ्तगू हुई। बड़ी नरमी के साथ, बड़े ही प्यार और मोहब्बत वाले अल्फाज को या अबती, अरबिक ग्रामर के हिसाब से या अबती ये बहुत प्यारा लफ्ज है जो कोई बेटा अपने बाप के लिए इस्तेमाल करता है। ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, बड़े ही मोहब्बत भरे अल्फाज में अपने वालिदे मोहतरम को कहा कि आपको एक अल्लाह को खुदा मानना चाहिए, बाकी जो अपने हाथों से आपने बुत वगैरह बनाए हुए हैं ये कोई खुदा नहीं है। लेकिन अब्बा जान ने कहा ला अर्जुमन्नका, ऐ इब्राहीम अगर तुम इसी तरह मेरे बुतों के खिलाफ बोलते रहोगे तो मैं तुमको पत्थर मार के दफन कर दूंगा, पत्थरों से मार करके दफन कर दूंगा तुम्हें। जब मामला यहां तक पहुंचा, आज समझाया, कल समझाया, परसों समझाया, एक महीने तक इस तरह एक सिलसिला चला। जब देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अब अब्बा जान मुझे मारने पर तुले हुए हैं, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सलामुन अलैक, ऐ अब्बा जान आपके ऊपर सलामती हो। सअस्तगफिरु लका रब्बी, मैं आपके हवाले से अल्लाह के सामने इस्तिगफार करूंगा, अल्लाह से मैं आपके मुतालिक दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपके गुनाहों को माफ कर दे और आपको ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दे। लेकिन वो मुशरिक थे, शिरक वाले आमाल ही उनको महबूब थे, उसी में वो लगे रहे। अंजाम कार के एतबार से भी वो शिरक की हालत ही में मरने वाले थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो आदमी मुशरिक हो उसके लिए इस्तिगफार न किया करो। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिगफार नहीं किया। बहरहाल जब रुखसत होने लगे तो ये कहा कि अब्बा जान आपके ऊपर सलामती हो और मैं आपके लिए अल्लाह से इस्तिगफार करूंगा और मैं आपसे रुखसती तलब करता हूं, मैं आपसे यहां से निकल जाना चाहता हूं। तो घर से आप निकल गए, लेकिन जब भी मौका मिला अपनी कौम को दावत देते रहे, लेकिन कौम ने एक नहीं माना। उनके यहाँ मेला हुआ करता था और इराक वाले खासकर सितारों की पूजा किया करते थे। बुतों की पूजा तो है लेकिन सितारों की भी बहुत ज्यादा पूजा किया करते थे। कोई मेला था, उसमें लोग जा रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी कहा गया चलो हमारे साथ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नहीं आता, और वो जोर डालने लगे तो कहने लगे इन्नी सकीम, मैं तो बीमार हूं। हकीकत में जिस्मानी एतबार से आपको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आपने रूहानी एतबार से अपने आप को बीमार फरमाया। यानी ये जो काम तुम करने जा रहे हो इससे जो है मैं बीमार हूं, बेजार हूं, इनको देखकर मेरी कैफियत बदल जाती है। ये उनका मकसद था। तो सामने वाले ने समझने के एतबार से ये समझा कि हजरत को वाकई कोई जिस्मानी बीमारी है, इसलिए छोड़कर वो चले गए। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं थी। तो यहां से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर कोई गुनाह की दावत दे, अगर आप साफ इनकार कर सकते हो इनकार करें, लेकिन साफ इनकार करना आपके लिए
इम्पॉसिबल हो, मुमकिन ना हो, तो कम से कम गोल मोल अंदाज में बात करें ताकि वो आपको छोड़ दें कि पेट में थोड़ा कुछ है, कुछ तो है ही, पाखाना है उसमें 1 किलो का। हर इंसान के पेट में, हमारे उस्ताद फरमाते थे, बच्चों याद रखो कभी तकब्बुर ना किया करो। क्या तुम तकब्बुर करते हो? तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे चेहरे से 1.5 बालिश के नीचे हमेशा 1.5 किलो पाखाना रहता है। क्या तुम तकब्बुर करते हो? क्या तुम्हारे अंदर है? नसीहत फरमाते थे, बस तुम इतना ख्याल कर लो कि तुम्हारे पेट में पाखाना है, गंदगी है, तो तकब्बुर तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। तो इस तरह गोलमोल अल्फाज में बात करेंगे तो सामने वाला कुछ और मतलब समझेगा, वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। तो बहरहाल, तो गुनाहों की तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी नहीं गए। और आपने जितने उनके बुतखाने में बुत थे, सबको किसी का हाथ काट दिया, किसी का गर्दन उड़ा दिया, किसी का टांग तोड़ दिया, और बड़ा जो बुत था उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। बाद में लोगों ने आकर के देखा तो कहने लगे, मन फ़अल हाज़ा बि आलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ किसने ये मामला किया? तो लोगों ने कहा, समीना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हमने एक नौजवान को सुना, हमने एक नौजवान के बारे में सुना जो हमारे बुतों के बारे में हमेशा तज़किरा किया करता है। हमें 100% यकीन है कि उसी ने ये काम को किया होगा। तो यहां एक बात ये पता चली, क्या? फतन यानी नौजवान ने ये काम किया। तो दीन के जो अहम काम होते हैं वो नौजवान ही करते हैं, और जवानी में आदमी जो इबादत कर लेता है, जो काम कर लेता है, बुढ़ापे में कर नहीं पाता। लोग क्या समझते हैं, चलो बाद में कर लेंगे, अभी तो मैं बालिग हुआ हूं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, अभी तो मुझे नौकरी भी नहीं मिली है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी बच्चे भी नहीं हुए, अरे अभी बच्चे बड़े भी नहीं हुए, अभी बच्चों की शादी भी नहीं हुई, अरे उनके घर वगैरह भी मैंने नहीं बनाए, और मेरे बच्चों के अभी औलाद भी नहीं हुई, मैं जब दादा बन जाऊंगा तब मैं दीन के काम में लगूंगा। लोग इस तरह के इरादे करते रहते हैं, इनके इरादों की कोई इंतहा, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये लोग इरादा करते ही रहते हैं, हत्ता के मलकुल मौत तशरीफ लाकर अस्सलाम वालेकुम बोलने लगते हैं, डंडा लेकर के। बहरहाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ करके नमरूद के दरबार में पेश किया गया, फिर आग में डालने का हुक्म हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में तशरीफ ले गए। अल्लाह पाक ने आग को हुक्म दिया, या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तुम मेरे खलील के लिए, मेरे इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा, क्योंकि ज्यादा अगर वो आग ठंडी हो जाएगी तो सर्दी होगी, टेम्परेचर का बैलेंस होना चाहिए। अल्लाह पाक ने ऐसा हुक्म फरमाया, आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं जलाया। तो देखिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तरफ हैं और मुल्क इराक के तमाम लोग एक तरफ, और सब आग में डालने के लिए तैयार। या तो हमारे माबूदों को खुदा तस्लीम कर लो या फिर आग में गिर जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में कूदने के लिए, गिरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तौहीद को छोड़ने के लिए, इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तो हमें भी ऐसा पक्का ईमान वाला बनने की जरूरत है। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद दिन उसी आग के अंदर रहे जो कि ठंडी और सलामती वाली रही। बाद में आप बाहर तशरीफ लाए, फिर आपने मुल्क इराक को छोड़ दिया। लोगों ने सब देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा उस आग से बाहर तशरीफ लाए, इसके बावजूद एक ने भी ईमान को कबूल नहीं किया। तो आप इराक छोड़ करके मुल्क शाम, सीरिया जिसको बोलते हैं, वहां तशरीफ लाए।
پھر وہاں سے آپ نے سفر کیا فلسطین پیلسٹینیا، وہاں آپ تشریف لے گئے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ہوئی۔ پھر آپ نے مصر کا ارادہ کیا، ایجپٹ مصر آپ تشریف لے گئے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی اس وقت تک۔ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی خدمت کے لیے ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو پیش کر دیا کہ آپ ان کو لے جائیں، یہ آپ کی اہلیہ کی خدمت کے لیے ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ مجھ سے تو کوئی حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں ہوئی ہے، یہ سارہ یہ جو ہاجرہ ہیں ان سے نکاح کرا دیا جائے۔ دیکھیے کتنی بڑی قربانی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے جو خادمہ مصر سے تشریف لائی ہیں ان سے آپ نکاح فرما لیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہوئی۔ بہت بڑھاپے کی عمر میں آپ کو اولاد ہوئی، تقریباً 80 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعد میں حضرت سارہ کو بھی اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا، انہوں نے قربانی پیش کی، انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اپنے ہی شوہر کا نکاح کرایا تو اللہ پاک نے کیا کیا، انعام دیا، ان کے پیٹ سے بھی ایک لڑکا حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ان سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، ان سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس طرح ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل میں پیغمبر پیدا ہوئے۔ ایک قربانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس فضیلت سے نوازا حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی پیغمبر نہیں آئے سوائے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ وہی ایک پیغمبر پوری نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے۔ تو خیر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے اہلیہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئے۔ چنانچہ آپ چھوڑ کر کے آئے۔ جو کچھ کھانے کا راشن تھا وہ ختم ہو گیا چند دنوں میں۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بلبلانے لگے، جس کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے لگی، کبھی اس پر چڑھتی کبھی اس پر چڑھتی۔ اللہ پاک نے زمین کے اندر سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ 4000 سال اب تک ہو گئے، برابر اس میں سے پانی نکلا ہوا آ رہا ہے، جو کہ بیکٹیریا سے بالکل پاک ہے، اور نہ جانے کب تک اللہ تبارک و تعالی اس پانی کو جاری کرتا رہے گا۔ ساری دنیا کے لوگ وہاں سے پانی لے کر کے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں، جبکہ آپ فلسطین آ گئے تھے، خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے دست مبارک سے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ بس آپ نے فلسطین سے سفر کیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور وحی کا درجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے، اللہ کے نام پر اپنے لخت جگر نور نظر کو قربان کرنے کے لیے فلسطین سے لے کر مکہ مکرمہ تک آپ نے اتنا لمبا سفر طے کیا۔ کوئی دوسرا ہوتا، خواب دیکھا ہوتا، ارے خواب ہے چھوڑو، اور خواب اگر سچا بھی ہے اتنا لمبا سفر کون کرے گا؟ وہ پیغمبر ہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط کہ مجھے یہ کام کر کے رہنا ہے۔
اللہ کے لیے اللہ کی محبت کے سامنے اولاد کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں، ماں باپ کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے اولین درجہ وہ اللہ کا ہے، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا، اولاد وغیرہ کا ہے۔ چنانچہ آپ آئے اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ میں تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ماذا ترى؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان آپ نے جیسا دیکھا ہے ویسا ہی کر گزریے، مجھے ذرا برابر اس میں کوئی اشکال نہیں، تردد نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو مینا کے پاس آپ نے ان کو ذبح کیا، چھری آپ نے گلے پر چلائی، چلا رہے ہیں، نبوت کا سارا زور لگا رہے ہیں، لیکن چھری نے گلے کو کیا ایک رونگٹے کو بھی نہیں کاٹا۔ اور آسمان سے ندا آئی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، لو میں جنت سے ایک مینڈھا بھیج رہا ہوں، اس کو ذبح کر دو اپنے بیٹے کی جگہ۔ چنانچہ آپ نے اس کو ذبح کیا۔ تو اسی سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو قربانیاں ہم دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما لنا، ہمیں کیا ملے گا قربانی کے بدلے میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی تم کو ملنے والی ہے۔ تو یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اللہ کے نام پر جانور قربانی کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے اور زیادہ اس میں پختگی آئی، اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا میری عبادت کے لیے میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر خانہ کعبہ کی آپ نے تعمیر فرمائی اور دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنے کے سلسلے میں یہ پوری دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس برکت والی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں خاندان قریش میں پیدا فرمایا، جن کو اللہ نے آخری پیغمبر بنایا اور تمام پیغمبروں میں سب سے اونچے درجے سے نوازا۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی، اللہ پاک نے فرمایا گھر کی تعمیر ہو گئی ہے، اب گھر کو آباد کرنے والوں کو دعوت دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم اعلان کرو کہ لوگ میرے اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، افریقہ سے آئے، امریکہ سے آئے، آسٹریلیا سے آئے، جنگل و بیابان سے نکل کر کے آئے، پیدل آئے، سواریوں پر آئے، سب لوگ کالے ہیں، گورے ہیں، عالم ہیں، غیر عالم ہیں، سب نکل کر کے آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اعلان کیا کہ لوگ اس پاک گھر کی زیارت کے لیے کبھی حج کے موقع پر کبھی عمرے کے موقع پر تشریف لائے۔ چنانچہ اس اعلان کو اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے سب نے سنا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے پیٹ کے اندر بھی کوئی بچہ اگر ہے اس تک بھی یہ آواز پہنچی ہے، بلکہ بعد میں آنے والوں تک بھی اللہ تعالیٰ نے
اس آواز کو پہنچا دیا، اور جس نے بھی اس آواز پر لبیک کہا اور جتنی دفعہ کہا، اللہ پاک اتنی دفعہ اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب کرتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ اہم واقعات ہیں جن کو میں نے خلاصے کے طور پر اجمالاً آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو 25 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے، ہمیں گاہ بہ گاہ ان واقعات کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سناتے رہنا چاہیے۔ یہی چیزیں ہماری زندگی میں عبرت کا سامان ہے۔ ان واقعات کو پڑھیں گے کہ فلاں پیغمبر نے ایسا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں ایسا جواب دیا، انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، تعمیر کے بعد دعا کی ہے، فلاں قربانیاں ہیں، اور اپنے ایمان کو اس طرح حفاظت کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سنتے رہیں گے، بچوں کو سناتے رہیں گے، بچپن سے ہی ان کا دماغ دیندار والا دماغ بنے گا اور بچے نیک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔